اسکولوں میں گرمیوں کی چھٹیاں شروع ہو چکی تھیں۔ عادل کے والدین ہر سال اسے ٹرین میں اس کی دادی کے پاس گرمیوں کی چھٹیاں گزارنے کے لیے لے جاتے تھے۔ دادی گاؤں میں رہتی تھیں۔ عادل کو گاؤں کا پرفضا ماحول، ہرے بھرے کھیت اور جانور بہت اچھے لگتے تھے۔ دادی کے پاس جانے کے لیے وہ گرمیوں کی چھٹیوں کا شدت سے انتظار کرتا تھا۔ دادی بھی اسے بہت چاہتی تھیں، اس کے آنے پر بہت خوش ہوتی۔ عادل کے امی ابو سے چھوڑ کر کچھ دن بعد واپس آ جاتے تھے۔ وقت آگے بڑھتا گیا۔ عادل نے 8ویں جماعت پاس کر لی۔ اس دفعہ جب اس کے والدین دادی کے پاس گاؤں جانے کی تیاری کر رہے تھے تو عادل نے ان سے کہا، میں اب بڑا ہو گیا ہوں، اس سال میں دادی کے پاس اکیلا جانا چاہتا ہوں۔ آپ لوگ تو ویسے بھی چند دنوں بعد ہی واپس آ جاتے ہیں، لہٰذا میری وجہ سے تکلیف نہ اٹھائیں۔ والدین نے اسے بہت سمجھایا کہ تم ابھی اتنے بڑے نہیں ہوئے ہو کہ تمہیں اکیلا بھیج دیں، لیکن وہ اپنی ضد پر اڑا رہا۔ والدین نے مختصر بحث کے بعد اتفاق کر لیا اور پھر مقررہ دن اسٹیشن کے پلیٹ فارم پر پہنچ گئے۔ والدین جو ہی اسے سفر کی ہدایت دینا شروع کی تو عادل نے اکتاہٹ بھرے لہجے میں کہا، ابو جان، میں 1000 مرتبہ یہ ہدایت سن چکا ہوں۔ ٹرین کے روانہ ہونے سے ایک لمحہ پہلے اس کے والد اس کے قریب آئے اور اس کے کان میں سرگوشی کی، یہ لو، اگر تم خوفزدہ ہو یا پریشان تو یہ تمہارے لیے ہے۔ یہ کہہ کر عادل کی جیب میں کچھ ڈال دیا۔ وہ پہلی بار والدین کے بغیر ٹرین میں بیٹھا تھا۔ کچھ دیر وہ کھڑکی سے باہر کے مناظر دیکھتا رہا اور اپنے ارد گرد بیٹھے لوگوں کا شور سنتا رہا۔ کبھی اپنی سیٹ سے اٹھ کر کیبن سے باہر نکلتا تو کبھی اندر چلا جاتا، یہاں تک کہ ٹرین کے ٹی ٹی نے بھی حیرانگی سے اس کی طرف دیکھا اور اس سے اکیلے سفر کرنے کے بارے میں سوال کیا۔ اسی طرح ایک عورت نے اسے اداس دیکھ کر پوچھا، تم اکیلے ہو؟ عادل ان سوالوں سے شدید الجھن میں پڑ گیا، یہاں تک کہ اس نے محسوس کیا کہ اس کی طبیعت خراب ہو رہی ہے۔ پھر وہ خوفزدہ ہو گیا، یہاں تک کہ وہ اپنی سیٹ سے گر گیا۔ اس کی آنکھیں آنسوؤں سے بھر گئیں۔ اسے اپنے امی ابو بہت یاد آ رہے تھے اور وہ پچھتا رہا تھا کہ اکیلے جانے کی ضد کیوں کی۔ اسی لمحے اسے اپنے ابو کی سرگوشی یاد آئی جو انہوں نے ٹرین کی روانگی کے وقت کی تھی، اور انہوں نے جیب میں کچھ ڈالا تھا۔ اس نے کانپتے ہوئے ہاتھ سے جیب میں تلاش کیا تو چھوٹا سا کاغذ ملا۔ اس نے اسے کھولا تو لکھا تھا، بیٹا، میں ٹرین کے آخری ڈبے میں ہوں۔ یہ الفاظ پڑھتے ہی گویا اس کے جسم میں جان آ گئی اور اس نے جان لیا کہ ماں باپ کا کہنا ماننے میں ہی عافیت ہے۔ دوستو، آپ بھی ہمیشہ والدین کا کہنا مانا کریں، کیونکہ وہ ہمیشہ آپ کی بہتری کا سوچتے ہیں۔ والد آپ کے تحفظ کے احساس کا ذریعہ، ایک صاحبان شفقت ہے جس کے ہوتے ہوئے اولاد خود کو محفوظ سمجھتی ہے۔ زندگی کے سفر میں وہ آپ کو کبھی اکیلا نہیں چھوڑیں گے، آخری کیبن میں ہمیشہ موجود ہوں گے۔